نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں پر پانی کا ایک گھاٹ تھا۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور پاس ہی 2 عورتیں کھڑی ہیں، لیکن وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ پانی نہیں نکال سکتی۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے، جو پانی بچ جائے گا وہ ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور پانی نکالا اور ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا اور وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ مصر سے مدین کا سفر مسلسل 8 دن میں طے کیا اور ان کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور بھوک سے برا حال تھا۔ اب وہ لڑکیاں اپنے گھر پہنچیں اور ان کے والد نے پوچھا کہ تم آج اتنی جلدی اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کیسے ہی ہو؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ اس طرح کوئی اللہ کا بندہ ہمیں مل گیا اور اس نے پانی نکال دیا اور ہم پلا کر آ گئیں، اور وہ کوئی مسافر ہمیں لگتا تھا کیونکہ وہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کو ہم نے یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیں تو وہ بہت بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، ابا جان آپ اس کو اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ تاکہ ہم اس کو اس کے کام کی اجرت دے سکیں اور اس کو اپنے ہاں ملازم بھی رکھ لیں۔ اب ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی اور اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کا حیا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ وہ لڑکی خود کو لپیٹ کر سمیٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو ابا جان بلا رہے ہیں تاکہ جو کام آپ نے ہمارے لیے کیا اس کی اجرت آپ کو دے سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر کا علم نہیں تھا، اس لیے لڑکی آگے چلی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے کا بتا سکے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظر پہ اعتبار نہیں کیا کہ کہیں یہ عورت میرے آگے چلے گی تو اس کے جسم کی چال ڈھال کو دیکھ کر کہیں میرا دل پھسل نہ جائے، تو اس لیے لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور مجھے پیچھے سے راستے کا بتانا۔ تو وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور پیچھے سے وہ راستے کا بتا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ گھر تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن پھر بھی قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیا کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کیا تو اس لڑکی کے خود کو لپیٹ کر اور سمیٹ کر اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اور اپنی نظروں کو جھکا کر آ رہی تھی کہ اس کا حیا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ ہم آنکھیں ہر طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، نہ ہم نے دوپٹے کیے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ہمارا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، ہماری نظریں آئیں بائیں شائیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں نظر کی بالکل کوئی حفاظت نہیں ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اپنی نظر کو جتنا جھکا کریں گے، اپنی نظر کی جتنی حفاظت کریں گے، گناہوں سے بچے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان سے ملے اور وہاں پر انہوں نے ان کو کھانا کھلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بزرگ خیال کر کے اپنا سارا قصہ سنا دیا کہ کس طرح وہ مصر سے نکلے ہیں اور مدین کیوں آئے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور کہا ان کی حکومت نہیں ہے، لہٰذا آپ کی جان کو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا نیک آدمی ملے جو ہماری بکریوں کی دیکھ بھال بھی کر لے اور ہم اپنی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا رشتہ بھی اس کے ساتھ طے کر دیں اور اس کا نکاح بھی کر دیں۔ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دیکھنے کے بعد اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نکاح کرنے کے بعد 8 سال آپ کو ہماری خدمت کرنی پڑے گی، آپ یہیں پر ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، اور نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ 8 سال کی خدمت طے ہوئی اور طے پایا کہ اگر آپ 10 سال پورے کرنا چاہیں تو یہ آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ملازموں کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کیا جاتا یا کوئی برا سلوک نہیں کیا جاتا، آپ ہمیں بہت ہی نرم دل اور اچھے لوگوں میں سے پائیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہو گیا جن کا نام صفورہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 10 سال تک ان کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیا ہوا عمل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔